نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پچھلی بار ہم نے پریکٹس کی تھی فعل، فاعل اور مفعول کی۔ آج انشاءاللہ ہم پھر پریکٹس کر رہے ہیں فعل، فاعل اور مفعول کی، لیکن اس بار فعل تو فعل ہے لیکن فاعل اور مفعول ایکسپوزڈ ہیں، یعنی فاعل بھی آپ کو دکھے گا زیادہ تر باہر، فاعل ظاہر کی شکل میں، اور مفعول بھی آپ کو اب ضمیر کی شکل میں نہیں دیکھے گا لیکن ایک اسم کی شکل میں دکھے گا۔ تو آئیے پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ اور دیکھتے ہیں کہ کیسے ہم اس کو آئیڈینٹیفائی کریں گے، کیسے ہم اس کو پہچانیں گے۔ تو میں پھر آپ سے گزارش وہی کروں گا جو میں نے آپ کے ساتھ پچھلے ویڈیو میں کی تھی کہ اس پی ڈی ایف کو آپ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے اور اس پی ڈی ایف کو آپ اس پی ڈی ایف کے ساتھ پریکٹس کیجئے، اس کے بعد آپ ویڈیو دیکھنا شروع کیجئے۔ اگر آپ پہلے ویڈیو دیکھ لیں گے تو پھر آپ سالو تو کر لیں گے لیکن وہ کانفیڈنس ڈیولپ نہیں ہوگا۔ آپ کوشش کیجئے، آپ غلطی کیجئے اس میں، اور کیونکہ غلطی کرنا بہت اچھا رہے گا۔ جب آپ غلطی کر کے دیکھیں گے کہ آپ نے یہ غلطی اس وجہ سے کی تو وہ انشاءاللہ دوبارہ آپ کبھی غلطی کو نہیں دہرائیں گے۔ تو آئیے انشاءاللہ کرتے ہیں اس ایکسرسائز کو۔ اور سب سے پہلے آپ کے پاس جملہ فعلیہ ہے، وہ ہے نصرت ام خادمن۔ نصرت ام خادمن، تو نصرت ایک ایسا فعل ہے جس کے اندر ہیا فاعل ہے، اور ہم نے یہ کہا تھا کہ جب بھی ایسا فعل آپ کے پاس آئے جو ہوا یا ہیا کے ساتھ ہو تو آپ فاعل ظاہر تلاش کریے۔ فاعل تو اس کے اندر موجود رہتا ہے، ہوا کے اندر بھی فاعل ہے، ہما کے اندر بھی فاعل ہے، ہم کے اندر بھی فاعل ہے، ہیا کے اندر بھی فاعل ہے، یعنی نصرا، نصرا، نصرو، ان سب کے اندر فعل کے اندر فاعل موجود ہیں۔ نصرا کے اندر ہوا فاعل ہے، نصرا کے اندر ہما فاعل ہے، نصرو کے اندر ہم فاعل ہے۔ اسی طریقے سے اس نصرت کے اندر بھی فاعل ہے، ایک ہیا موجود ہے۔ لیکن ہم نے کہا تھا کہ جب بھی فعل ایسا آئے جس کے اندر یا تو ہوا فاعل ہو یا ہیا فاعل ہو تو ہمیں آؤٹ سائڈ ڈوئر یعنی فاعل ظاہر کی تلاش کرنی ہے، اور فاعل ظاہر کی تلاش میں تین کنڈیشنز کا خیال رکھنا ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ ایسا فعل جو ہوا یا ہیا کے ساتھ ہو وہ ہو۔ دوسری کنڈیشن فاعل بعد میں ہو، فعل کے پہلے نہ ہو۔ اور تیسری کنڈیشن وہ رفع کی حالت میں ہو، وہ اسم رفع کی حالت میں ہونا چاہیے۔ تو تینوں کنڈیشن یاد رکھیے، فعل ہو ہوا یا ہیا کی شکل میں، فاعل ہمیشہ رفع کی حالت میں ہونا چاہیے، اور تیسری کنڈیشن وہ بعد میں ہو فعل کے۔ تو آئیے سب سے پہلے ہم نے جو سامنے ایکسرسائز کھولی ہوئی ہے وہ ہے نصرت، تو اس کے اندر ہیا ہے۔ تو جب ہم ہیا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ایک ایسا اسم ہے جو کہ رفع کی حالت پہ ہے، اور ہم اس کو اب فاعل بنا لیں گے، فاعل ظاہر یعنی آؤٹ سائڈ ڈور۔ عموماً کہتے ہیں والدہ کو، مدر، تو والدہ نے مدد کی، یعنی امی نے مدد کی کس کی؟ خادمن، خادم کی، نوکر کی، سرونٹ کی۔ تو اب خادمن دیکھیے یہاں پہ اب پہلے آپ پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے ضمیر کو دیکھا تھا نصب کی حالت میں، لیکن یہاں پہ اب اسم آ رہا ہے بیسیکلی نصب کی حالت میں۔ تو خادمن دو زبر لگے ہوئے ہیں، تو ہم اس کی ترجمانی کیا کریں گے؟ والدہ نے مدد کی ایک خادم کی، والدہ نے مدد کی ایک نوکر کی۔ تو فعل آپ کے پاس ہو گیا نصرت، فاعل آپ کے پاس ہو گیا امن، اور خادمن مفعول، فعل فاعل اور مفعول۔ تو یہاں پہ فاعل جو ہے فاعل ظاہر کہلائے گا، آؤٹ سائڈ ڈور کہلائے گا۔ اور جیسے ہم نے ڈسکس کیا کہ فاعل کی جو کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو ضرور دیکھنا ہے۔ تو یہ جملہ فعلیہ ہے، تو فعل فاعل اور مفعول ہو کر یہ جملہ فعلیہ ہو گیا۔ تو مدر ہیلپڈ دا سرونٹ، مدر ہیلپڈ آ سرونٹ، کیونکہ آگے اس لیے کہیں گے کیونکہ نکرہ ہے، خادمن یعنی کامن ہے۔ تو مدر ہیلپڈ آ سرونٹ۔ فتحت البابا، فتحت البابا، فتحت کے معنی ہوتے ہیں کھولنے کے۔ اب اس کے اندر فتحت کے اندر جو ضمیر ہے وہ کیا ہے؟ فتح، فتحا، فتحو، فتحت، تو اس کے اندر ہیا ہے۔ تو ہم آؤٹ سائڈ ڈور تلاش کرتے ہیں، ہوا یا کیونکہ ہیا کی شکل میں اب ہمارے پاس فعل ہے تو ہم ایسا اسم تلاش کرتے ہیں جو کہ رفع کی حالت میں ہو۔ تو ہمیں البابا کے علاوہ کوئی اسم نہیں دکھ رہا جو کہ رفع کی حالت میں، البابا نصب کی حالت میں۔ تو بیسیکلی جو ہیا ہے اس کے اندر موجود، ہم اسی کے ساتھ اب ترجمانی کریں گے، اسی کو ہم فاعل مانیں گے۔ وہ ڈور ہے، شی اوپنڈ، اس نے، اسے ایک مؤنث نے کھولا۔ البابا دروازہ، ڈور، تو شی اوپنڈ دا ڈور۔ تو فعل ہو گیا آپ کا فتحت، فاعل ہو گیا ہیا، اور البابا مفعول، فعل فاعل اور مفعول۔ کتبت الکتابہ، کتبت الکتابہ، تو کتبت آپ کا فعل ہو گیا،
اب کیونکہ ہوا یا ہیا کے ساتھ فعل نہیں ہے، اس میں تو انا ہے، یعنی میں نے لکھا، تو ہمیں آؤٹ سائڈ ڈوئر دیکھنے کی تلاش ضرورت ہی نہیں ہے. تو جب بھی ہوا یا ہیا کے علاوہ، فرسٹ اور فورتھ فعل کے علاوہ جب بھی کوئی فعل آئے تو آپ فاعل جو ضمیر اس کے اندر موجود ہو اسی کے ساتھ ترجمانی کر دیے. ٹھیک ہے، میں نے لکھا یعنی انا ہے اس کے اندر، میں نے لکھا الکتابہ، کتاب کی نہیں کتابہ آتا ہے، تو میں نے لکھی کتاب، تو آئی روٹ دا بک. تو فعل آپ کا کتبتو، فاعل انا اور الکتابہ مفعول. فعلہ یاسر. اب دیکھیے پہچانا میں اگر پریشانی ہو رہی ہو تو آپ الگ کر لیے فعل اور فاعل کو، یہ آپ کا اٹیچ پروناؤن ہے فعل کے ساتھ. تو اگر آپ اس کو چھپا لیں تھوڑی دیر کے لیے یاسرن کو، اور آپ فعلہ کی ترجمانی کریں گے تو کیا کہیں گے؟ فعلہ اس ایک مذکر نے کیا، ہو اسے، ہی ڈڈ اٹ، آپ یہ تو ترجمانی کریں گے. تو فعلہ کے اندر جو اس وقت ضمیر ہے وہ ہے ہوا. تو جب ہوا کے ساتھ کوئی فعل آ گیا تو اب آپ کو آؤٹ سائڈ ڈور تلاش کرنا ہے، فاعل ظاہر تلاش کرنا ہے. تو اب آپ دیکھیے فاعل ظاہر ہے اور وہ ہے یاسر. یاسر حالت رفع میں ہے، تو ہم یاسر کے ساتھ ترجمانی کریں گے. یاسر نے کیا، یاسر ڈیڈ اٹ. تو فعل ہو گیا آپ کا فعلہ، فاعل ہو گیا یاسرن، اور ہو ہو گیا مفعول. ضربتمو الولدا، ضربتمو الولدا. تو ضربتمو بیسیکلی کیا ہے؟ فعل ہے، ایک ایسا فعل جس کے اندر انتم فاعل ہے. تو نو نیڈ ٹو سی آؤٹ سائڈ ڈور، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. ہم اسی کے ساتھ جو اس کے اندر فاعل ہے انتم ضمیر ہے اسی کے ساتھ اس کی ترجمانی کریں گے. تم سب نے مارا، ضربتمو تم سب نے مارا الولدا لڑکے کو. الولدا دیکھیے نصب کی حالت میں ہے تو یہ ہو گیا آپ کا مفعول. تو فعل ضربتمو، فاعل انتم اور مفعول الولدا. تو یو آل میسکولین ہٹ دا بوائے. سمعتما امراتن، سمعتما امراتن. تو سمعتما میں بیسیکلی آپ دیکھیے کہ اس کے اندر فاعل کیا ہے، اس کو پہچانیے. سمعا اس نے سنا، تو سمعا، سمعا، سمعتم، سمعو، سمعت، سمعتا، سمعنا، سمعتا، سمعتما. تو سمعتما کے معنی ہوتے ہیں تم دونوں نے سنا، چاہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہیں دونوں کے لیے ایک ہی ورڈ بنے گا. تم دونوں نے سنا. کس کو سنا؟ امراتن، ایک عورت کو. امراتن حالت نصب میں ہے. تو both of you listened, both of you listened, one lady, a lady basically ایک عورت کو کہہ سکتے ہیں a lady. both of you listened a lady, تم دونوں نے سنا ایک عورت کو. تو فعل آپ کا ہو گیا سمعتما، فاعل ہو گیا انتما اور مفعول ہو گیا امراتن. سالکا الطبیبو، سالکا الطبیبو. تو اب دیکھیے یہاں پہ آپ طبیبو، یہاں پہ حالت رفع میں ایک ورڈ آ رہا ہے. کیوں آ رہا ہے حالت رفع میں ایک ورڈ کیوں آ رہا ہے؟ وہ بھی اسم اور وہ بھی بعد میں فعل کے. تو سوچنے والی بات یہ ہے کہ یہ دونوں ورڈز الگ الگ ہیں. سآلہ الگ ہے اور کا الگ ہے. سآلہ کے معنی ہوں گے اس ایک مذکر نے سوال کیا. اب کیونکہ اس کے اندر ہوا ہے تو لہٰذا ہمیں اسم مل گیا جو کہ رفع کی حالت میں ہے اور بعد میں ہے فعل کے. تو طبیب کہتے ہیں بیسیکلی ڈاکٹر کو. ڈاکٹر نے سوال کیا. کا کس سے سوال کیا؟ کا تم ایک مذکر سے. سو دا ڈاکٹر آسکڈ یو. تو فعل ہو گیا آپ کا سآلہ، فاعل ہو گیا طبیبو، الطبیبو اور مفعول ہو گیا کا. تو فعل، فاعل اور مفعول ہو کر جملہ فعلیہ. اقلت ہا خدیجۃ، وہی کنڈیشن جو آپ نے دیکھا پہلے والے جملے میں تھی وہی یہاں پر بھی ہے کہ یہاں پہ خدیجہ کا جو نام ہے وہ حالت رفع میں کیوں ہے؟ کیونکہ آپ ان دونوں کو الگ کر دیں گے. اقلت، اقلت کے معنی ہوتے ہیں اسے ایک مؤنث نے سمجھا. اگر آپ اس کو تھوڑی دیر کے لیے چھپا لیں اس ورڈ کو اور اس کی ترجمانی کریں گے اقلت ہا، تو اقلت ہا کے معنی کیا ہوں گے؟ اس ایک مؤنث نے سمجھا اسے. شی انڈرسٹوڈ ہر، شی انڈرسٹوڈ ہر یا شی انڈرسٹوڈ اٹ، آپ دونوں ہی ترجمانی کر سکتے ہیں. لیکن اب کیونکہ اس کے اندر ہیا ہے تو ہمیں آؤٹ سائڈ ڈور تلاش کرنا ہے اور یہ رفع کی حالت میں ہے تو ہم کہیں گے خدیجہ انڈرسٹوڈ ہر.
سر خدیجہ نے سمجھا اسے، خدیجہ انڈرسٹوڈ اٹ، دونوں ہی صحیح ہیں. تو فعل آپ کا ہو گیا سوری فعل آپ کا ہو گیا عقلت، فاعل ہو گیا خدیجہ تو، اور ہا آپ کا ہو گیا مفعول. حسبتی الماء، حسبتی الماء، حسبتی میں بیسیکلی جو فاعل ہے وہ ہے انتی، تو اس لیے آپ کو آؤٹ سائڈ ڈور دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. تم ایک مؤنث نے گمان کیا، کس کا؟ پانی کا. الماء پانی. تو حسبتی فعل، فاعل انتی، اور الماء مفعول، جملہ فعلیہ ہو کر فعل فاعل اور مفعول ہو کر جملہ فعلیہ. جعلناہ، جعلناہ، اب دونوں کو الگ کر لیا آپ نے. جعلناہ، تو جعلنا کے اندر جو ضمیر ہے بیسیکلی وہ ہے ہننا، ان سب نے بنایا اسے ایک مذکر کو. سو دوز ویمن کریٹڈ اٹ، آپ کہہ سکتے ہیں دوز ویمن کریٹڈ اٹ، یا میڈ اٹ آپ کہہ سکتے ہیں میڈ اٹ. جعلا کے معنی میڈ بھی ہوتے ہیں، MADE. جی نظرت کنہ فاطمہ تو. اب دیکھیے یہاں پہ فاطمہ تو کا نام جو ہے بیسیکلی وہ حالت رفع میں ہے، تو ہم دونوں کو الگ کر لیں گے. کنہ الگ ہے اور نظرت الگ ہے. تو اس ایک مؤنث نے دیکھا، کنہ تم سب مؤنث کو، لیکن اب ہم اس کے ساتھ ٹرانسلیشن کریں گے. فاعل فاطمہ ہو گئی، تو فاطمہ نے دیکھا تم سب مؤنث کو. تو فعل آپ کا ہو گیا نظرت، فاعل ہو گیا فاطمہ تو، اور کنہ مفعول، فعل فاعل اور مفعول ہو کر جملہ فعلیہ. جاءکم الرجل، جاءکم الرجل، تو جا بیسیکلی ایسا فعل ہے جس کے اندر فاعل ہوا ہے، اور اسی وجہ سے رجل جو ہے حالت رفع میں ہے. تو جا کے معنی ہوتے ہیں آنے کے، آدمی آیا، کم تم سب کے پاس. تو the man came to all of you، the man came to all of you. تو جا آپ کا فعل ہو گیا، اور رجل فاعل ہو گیا، اور کم مفعول ہو گیا، آدمی آیا تم سب کے پاس. اخبرا طالب الدرس، اخبرا الطالب، تو دیکھیے آپ کو یہ حالت رفع میں ہے. اور اخبرا اس نے خبر دی، کس نے خبر دی؟ اب طالب کے ساتھ ہم ٹرانسلیشن کریں گے. اسٹوڈنٹ نے خبر دی، یہاں پہ یہ غلط لکھا ہوا ہے، یہاں پہ ہونا چاہیے تھا بیسیکلی المدرسہ، یعنی اسٹوڈنٹ نے خبر دی مدرس کو، ٹیچر کو. تو یہ درسہ غلط ہے بیسیکلی. اس کے ایسے ٹرانسلیشن کریں گے کیونکہ مدرس کہتے ہیں ٹیچر کو، تو طالب کہتے ہیں طالبو اسٹوڈنٹ کو. تو اسٹوڈنٹ انفارمڈ دا ٹیچر. علمت انسن، علمت انسن، تو کیونکہ دیکھیے تا کے اوپر پیش ہے، تو جیسے ہم نے کہا کہ جیسی تا کے اوپر پیش ہوگی تو آپ ٹرانسلیشن انا کے ساتھ کریں گے. میں نے پڑھایا یا میں نے سکھایا انس کو. انس یہاں پہ نسب کی حالت میں ہے، نام ہے انس کو، تو میں نے پڑھایا انس کو. آئی ٹاٹ انس، تو فعل ہو گیا آپ کا علمت، فاعل ہو گیا انا، اور مفعول ہو گیا انس. اس طرح ابن مدرسی السیارۃ، اس طرح کے معنی ہوتے ہیں خریدا ابن مدرسی. اب دیکھیے اس طرح میں ہوا بیسیکلی فاعل ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ ابن ایسا اس میں جو کہ رفع کی حالت میں، تو ابن کے معنی ہوتے ہیں بیٹا. کس کا بیٹا؟ مدرس کا بیٹا. اب یہ حالت جر میں کیوں ہے؟ کیونکہ یہ مضاف ہے. تو بیسیکلی یہ پوری چیز جو ہے یہ آؤٹ سائڈ ڈور بن رہی ہے. مضاف ہو کر آؤٹ سائڈ ڈور بننا ہے، فاعل ظاہر. ٹیچر کے بیٹے نے خریدا، کیا خریدا؟ السیارۃ، کار. ٹیچر کے بیٹے نے خریدی کار. تو فعل ہو گیا آپ کا اشترا، اور فاعل ہو گیا ابن المدرسی، اور مفعول ہو گیا السیارۃ. تو فعل فاعل اور مفعول ہو کر جملہ فعلیہ. یہ اس ٹائپ کی جو بیسیکلی سینٹنس ہیں، اس ٹائپ کے جو جملے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کی پریکٹس ہونے کے بعد بڑا مزہ آئے گا سالو کرنے کا. یعنی اس کو آپ انجوائے کریں گے. یہ آپ کو لائبلٹی نہیں لگنا چاہیے. آپ جب کوئی بھی بیسیکلی لینگویج سیکھ رہے ہیں، یا کوئی بھی کام کر رہے ہیں، میں عربک لینگویج کی بات نہیں کر رہا ہوں، کوئی بھی آپ دنیا میں کام کر رہے ہیں، تو بیسیکلی اس کو انجوائے کیجئے. اس کو لائبلٹی مت بنائیے اپنے لیے، اس کو آپ زبردستی مت کیجئے. میرا تجربہ یہ ہے کہ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ آپ کوئی کام کرتے کرتے تھک گئے، تو آپ اس کو بند کیجئے اور ریسٹ کیجئے. انجوائے مطلب آپ دوسرے کام میں بزی ہو جائیے، اور
اس کے بعد تھوڑی دیر بعد پھر اس کو کریے، زبردستی بیٹھ کے اس کو ایک ساتھ مت کیجیے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں بیسیکلی یہ انٹرسٹ ڈیولپ کرتی ہیں، اور انٹرسٹ جب ڈیولپ کرتی ہیں جب آپ خود انٹرسٹ اس میں لیں گے، خود بخود یعنی آپ کو انجیکٹ نہیں ہوگا انٹرسٹ، بلکہ انٹرسٹ آپ کو اس سے حاصل کرنا پڑے گا۔ اور وہ کیسے حاصل کریں گے؟ جب آپ اس میں چھوٹے چھوٹے جو فارمولاز ہیں اس کو یاد رکھیں گے، اور یاد کیسے رہیں گے؟ وہ پریکٹس سے۔ پریکٹس میکس مین پرفیکٹ۔ آپ زیادہ سے زیادہ اس کو لکھ کے پریکٹس کیجیے۔ آپ یہ دیکھیے یہ چیز آپ کے لیے بہت آسان ہو جائیں گی، اور جب یہ آسان ہو جائیں گی تو آپ کو خود سالو کرنے میں بہت مزہ آئے گا، آپ کو بولنے میں مزہ آئے گا، آپ کو قرآن شریف کو پڑھنے میں مزہ آئے گا، آپ کو حدیث سے پڑھنے میں، آپ جب حدیث کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو ترجمے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی، آپ انشاءاللہ ویسے ہی اس کی ترجمانی کریں گے۔ اور لیکن بہت ہی انٹرسٹنگ لینگویج ہے، بہت ہی خوبصورت لینگویج ہے، بہت ہی مزہ آئے گا۔ تو ابھی فی الحال کیونکہ ہو سکتا ہے آپ کو لگ رہا ہو کہ اس میں کیا مزے کی بات ہے، اس کو میں محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں اس اسٹیج پہ ہوں کہ میں ابھی سیکھ رہا ہوں، اور دل کے ساتھ یعنی دل لگا کے سیکھ رہا ہوں۔ آپ میں سے میرے جو بھی اسٹوڈنٹس ہیں اس وقت جو سیکھ رہے ہیں اور دل لگا کے سیکھ رہے ہیں، میں ان کو مبارکباد دے سکتا ہوں اس بات کی، کیونکہ وہ واقعی میں اس کو انجوائے کر رہے ہوں گے۔ لیکن جو لوگ اس کو لائبلٹی سمجھے ہوئے ہوں گے کہ آج ہم نے اتنا سبق یاد کر لیا، آج ہم نے، اور پیچھے کا آپ بھولتے جا رہے ہیں، تو اس میں آپ کو یہی کہوں گا کہ آپ اس کو ویڈیوز کو بار بار دیکھیے، بار بار دیکھیے، کیونکہ میں بھی فارمولیز کو بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں اسی وجہ سے، تاکہ آپ کے ذہن میں وہ چیزیں بیٹھ جائیں۔ جیسے میں نے کہا کہ مضاف مضاف الیہ، موصوف صفہ، اور پھر یہ بیسیکلی آپ کے سامنے آؤٹ سائڈ ڈوور یا فاعل ظاہر کا ذکر کر رہا ہوں، فعل فاعل اور مفعول کا ذکر کر رہا ہوں۔ یہ بار بار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ کو اتنی پریکٹس ہو جائے اس چیز کی کہ اب آپ کے ذہن سے یہ چیزیں نکلیں نہ۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آسان کرے، یہ ہماری محنت کے اوپر بھی ہے، اللہ تعالیٰ ہماری نیت بھی جانتا ہے کہ ہم کس نیت کے ساتھ کس کام کو کر رہے ہیں۔ مدح طالب حامدن، مدح کے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تعریف کرنے کو ہوتے ہیں۔ اب یہاں پہ دیکھیے طالب حالت رفع میں ہے اور یہ ہوا کی شکل میں فعل ہے، تو اسٹوڈنٹ نے تعریف کری حامد کی، حامدن نصب میں ہے، تو فعل ہو گیا آپ کا مدح، فاعل ہو گیا طالب، اور حامدن آپ کا مفعول، فعل فاعل اور مفعول ہو کر جملہ فعلیہ۔ دعانی، دعانی، دعا میں نے آپ کو وجہ سے بتایا تھا کہ اس کے اندر ہوا ہے بیسیکلی، تو اس ایک مذکر نے پکارا، کسے پکارا؟ مجھے، نی، مجھے پکارا، تو فعل ہو گیا آپ کا دعا، فاعل اس کے اندر جو ہوا ہے وہی رہے گا، اور نی مفعول ہو گیا، اس ایک مذکر نے پکارا مجھے۔ دخل فی الفصل، دخلا فی الفصل، دخلا کے اندر ہوا بیسیکلی فاعل ہے، لیکن کیونکہ ہمیں کوئی نصب رفع کی حالت میں فعل نہیں دکھ رہا، اسم نہیں دکھ رہا ہے رفع کی حالت میں، تو ہم آؤٹ سائڈ ورڈ نہیں بنائیں گے، تو ہم اسی کے ساتھ دخلا کے اندر جو ضمیر ہے ہوا اسی کے ساتھ ترجمانی کریں گے۔ وہ داخل ہوا، کہاں داخل ہوا؟ فی الفصل، کلاس میں، کلاس میں، سو ہی انٹرڈ ان دا کلاس روم۔ حملت حقیبتا، حملت حقیبتا، حملت کے معنی ہوتے ہیں وزن اٹھانے کے، میں نے وزن اٹھایا، میں نے بوجھ اٹھایا۔ حقیبتا، کس کا بوجھ اٹھایا؟ میں نے کیا اٹھایا؟ حقیبتا، بیگ کو، میں نے بیگ اٹھایا، تو آپ کا فعل ہو گیا حملت، فاعل ہو گیا اس میں انا، اور حقیبتا آپ کا ہو گیا مفعول، تو فعل فاعل اور مفعول ہو کر جملہ فعلیہ۔ تو الحمدللہ یہ آپ کی ایکسرسائز کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری آسانی کرے۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر، سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔